وقت ضائع نہ کرو جتنے دن اللہ نے مکے میں رکھا ہے. اب ایک درود پڑھو اور 1,00,000 لکھا جائے، ایسی منڈی پھر آپ کو کہیں ملے گی؟ طواف کے ہر چکر میں ایک بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. خدا کے بندے جب حجر اسود پہ آؤ تو اللہ اکبر، ویسے 1,00,000 دفعہ پڑھو اللہ اکبر. طواف کے آخری چکر میں طواف ختم کرنے کے بعد جانے سے پہلے وہ بھی کہنا ہوگا اللہ اکبر. شروع بھی کرو گے ختم بھی کرو گے. حاجیوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور مسافر ہیں ان کے لیے عید کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر آ جائیں اور نماز ہو رہی ہے تو پھر پڑھیں، پھر کیوں نہ پڑھیں. میرا بھائی طواف اگر کوئی زندہ ہے، معذور ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، اس کے آنے کی کوئی امید نہیں، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے، ورنہ اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کر دیں. ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ بریلوی ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو. میرا بھائی ہر بریلوی تو بدی نہیں ہوتا نا، بریلوی تو ایک جگہ کا نام ہے. جیسے دیوبند ایک جگہ کا نام ہے دیوبندی، تو ہر دیوبندی تو کوئی پکا مسلمان نہیں ہوتا، ان کے اندر بھی کئی لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح بریلی میں بھی بڑے بڑے لوگ علماء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے صلحاء پیدا ہوئے ہیں. اگر وہ بدعتی ہے، اگر وہ عرس شریف، 11ویں شریف، قبروں کے غلاف چڑھاتا ہے، سجدے کرتا ہے، اسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کی عزت کرے اس نے دین اسلام کو گرا دیا ہے. کہتے جی کہ میں بلوچستان کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں، شہر سے 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 20 گھرانے ہیں، ایک مسجد ہے. حنفی مسلک میں تو میرا بھائی وہاں بازار ہو، دکانیں ہوں، ہر ضرورت کی چیز ملتی ہو، بڑا قصبہ ہو، پھر جمعہ ہونا چاہیے. لیکن بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اتنی جگہ آدمی ہوں تو تب بھی جمعہ جائز ہے، ورنہ بہتر یہی ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں بھی یہی ہے نا کہ جب جمعہ کی اذان ہو وَذَرُ الْبَيْعَ، بیچنا خریدنا چھوڑ دو. دکانیں ہوں گی تو بیچیں گے خریدیں گے نا، مانا ہے کہ لازمی کوئی مارکیٹ ہو. پردے کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. پردے کے بغیر بات نہ کرو، کچھ مانگنا ہے، کہنا ہے، پردہ. جب مکے مدینے کی عورتیں محمد مصطفیٰ سے پردہ کرتی تھی تو تم کیا ہو؟ ہم لوگ مزدلفہ کے حدود میں تھے. بھائی آپ نے کہا کہ شک تھا، آپ الفاظ سے نکلے، مزدلفہ کے لیے کوشش کی، ڈھونڈتے رہے، نہ پہنچ سکے. اللہ معاف کرے، کوئی دم نہیں ہے. اگر مزدلفہ میں سوتے ہوئے کسی بندے کو احتلام ہو گیا، جاگنے پہ معلوم ہوا تو نہانے کے بعد احرام کو دھو کے احرام باندھ دیا، ٹھیک ہے. جب غسل کرنے سے تم پاک ہو گئے تو کپڑا پاک نہیں ہوا دھلنے سے؟ نہیں، اللہ نے عقل دیا ہے یا کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے؟ نہیں، بندہ پلید ہو جائے تو غسل سے پاک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کپڑا کیوں نہیں ہوتا؟ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اگر دوسرا پانی ملے تو ادب کا تقاضا یہ ہے. ورنہ تو حضرت اسماعیل کیا غسل کس سے کرتے تھے، وضو کس سے کرتے تھے؟ جوتے پہن کے طواف کرنا بالکل، اگر جوتے نئے ہیں پاک ہیں، جائز ہے. دوران طواف نظر نیچے رکھے، کعبے کی طرف رخ کر کے نہ چلیں. اگر مقیم عرفہ حاجی ہو یا کوئی ہو وہ نماز پوری پڑے گا، مسافر ہے تو قصر پڑے گا.
حنفی مسلک میں، لیکن شافعی اور حنابلہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں مقیم ہو یا مسافر ہو حج میں 2 رکعت پڑھے گا۔ اب یہ مسئلے بیان کر رہا ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ حضور پاک نے 2 پڑھی، جب حضور نے ہر جگہ 2 پڑھی ہیں اس لیے وہ بھی 2 پڑھتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور تو مدینے سے تشریف لائے تھے، آپ تو مسافر تھے، 4 دن آج کو پہنچے اور 8 کو مینا چلے گئے، آپ تو مسافر ہیں۔ دلیل تو تب بنے گی کہ مکے کے کچھ لوگ ثابت کرو کہ جنہوں نے وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی ہو، لیکن تم بالکل جھگڑوں میں نہ پڑو۔ جن نے 2 رکعت پڑھی ہیں اللہ قبول فرمائے، 4 پڑھی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اب امت کو ان فروعی مسائل میں نہ لڑایا کرو خدا کے لیے۔ بہرحال ویڈیو شیڈیو نہ بنایا کرو۔ عورتیں اگر گولی کھا کے حیض روکنے کی کوشش کریں وہ جائز تو ہے، لیکن کبھی الٹا مصیبت بن جاتی ہے، نہ بند ہوتا ہے نہ آتا ہے۔ یہی میں کہہ رہا، گولی استعمال کیا، حیض آیا، بند ہو گیا، بند ہونے کے بعد پھر آ گیا، وہ تو عذاب میں آ گئی نا، نہ پاک ہے نہ پلید ہے۔ اب اس کو 10 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں تو اس کے بعد نفل نہیں ہے، واجب الطواف ہے۔ لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہے نفل اور نفل اور نفل، بس بنایا ہوا ہے نفل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ واجب الطواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ زمزم میں لوگ سفید چادریں دھو کے لے جاتے ہیں، اگر زمزم کی چادر دھونے سے آج گردے بخشے جاتے ہم تو سارے رشتہ دار بخشوا لیتے۔ یہاں جو رہتے ہیں ہر سال 2-2 3-3 تھان بھیجتے رہتے۔ اللہ کے بندے، بخشش کا تعلق ایمان سے ہے، وہ کفن سے نہیں ہے۔ نہیں، ابھی میرے ہندوستان کے بھائی جو آئے ہوئے ہیں یہ یہاں سے زمزم کی چادریں بھی لے جائیں، غلاف کعبہ بھی لے جائیں اور وہاں کسی کرسچن چند کے مرنے کے بعد ڈال دے تو بخشا جائے گا؟ کہتے ہیں جی کہ ریڈیو سے سجدے والی، اگر ریڈیو سن رہے ہو سجدے والی آیت آ گئی تو سجدہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، آدمی خود پڑھے یا کسی بندے سے سنے۔ عورت جس کی عمر 45 سال ہے اس کا محرم میں بناؤں، اس کی شادی ہوئی ہے، ہماری 5 سال تک خدمت کی ہے، میری والدہ بچپن میں وفات پا گئی تھی، میری عمر 2.5 سال تھی، حج ہو گئی ہے، بہرحال تم اس کے شریعت میں محرم نہیں بن سکتے، چاہے وہ جتنا خدمت کرے، تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ تمہاری محرم کیسے بن؟ تمہاری ماں تو ہاں اگر تم نے دودھ پیا ہے اس کا پھر وہ محرم ہے۔ مستحاضہ نے حیض سمجھتے ہوئے طواف زیارت میں تاخیر کر دی، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ گائے بھینس کے لیے نر بیل سے سینسی طریقے سے نطفہ حاصل کر کے گائے کے رحم میں رکھا جاتا ہے، وہ جائز ہے، ان کے اندر کوئی زنا شنا کا حکم نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ یہ نہ کرو کہ کسی اور کا نطفہ لے کے کسی اور عورت میں رکھ دو، یہ تو زنا شمار ہوگا، لیکن جانور کے لیے تو کوئی شریعت نہیں ہوتی۔ ہم کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں جناب، کعبہ آپ کے لیے اداس ہے، آپ مہربانی کر کے نہ کریں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے کیا۔ عرفات میں میرا والد گم ہو گیا تھا، ارادہ کیا کہ میں 10 روزے رکھنا ہے، اس کو گھر پر رکھو یا کعبے میں، پتہ نہیں کیا نیت کیا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، بہرحال کوئی منت مانی تھی تو پوری کرو۔
میں نے کنکر پورے، لیکن کنکریاں مارتے وقت بڑے شیطان کو 3 کنکریاں ماری اور دوسرے دن میں نے پھر قضا کی، ٹھیک ہو گیا۔ پرانا تعلق تھا نا، سوچا ہوگا ساری نماز کچھ تو رعایت کروں بیچارے کی۔ میں کہا اچھا آج تمہیں 3 کافی ہیں، کل آگے پھر دیکھیں۔ زندہ کو ہوتا ہے یا صرف مروہ کا مطلب عمرہ زندہ کا، زندہ معذور ہو تو ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ اور طواف بھی یہی ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا کہ خود اپنے لیے کرو، کرنے کے بعد یا اللہ اس کا ثواب فلاں بتا، اس میں اختلاف بھی نہیں، جھگڑا بھی نہیں، سب کے نزدیک جائز بھی ہے۔ محرم میں جو کالے کپڑے پہنتے ہیں تو خانے کعبے کا غلاف بھی کالا ہے تو سارا سال پہنے نا، صرف 10 دن کیوں پہنتے ہیں؟ اور کعبہ انسان نہیں ہے، بنی ہوئی عمارت ہے، کبھی اس پہ غلاف سفید بھی ہوتا تھا، سرخ بھی ہوتا تھا، سبز بھی ہوتا تھا، آخر میں اتفاق ہو گیا کہ کالا ڈالا جائے۔ اس میں حکمت تھی کہ جیسے کالے رنگ کے اندر ہر رنگ چھپ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ باقی جو محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں وہ تو حدیث ہے میرے مدنی پاک کی کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا، فرمایا جو آدمی محرم میں کالے کپڑے پہنے یا کسی مرنے والے کے غم میں کالے کپڑے پہنے، چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنے قمیض پھاڑ ڈالے، سر میں مٹی ڈالے، حضور فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید کی اکثر صورتوں کے شروع میں لفظ قرآن کا ذکر ہے، مجھے نہیں پتہ کیا معنی قرآن کا ذکر ہے، اور ذالکہ کتاب کا ذکر ہے تو کتاب بھی قرآن کا نام ہے، قرآن بھی قرآن کا نام ہے۔ قرآن معنی پڑھا گیا، اللہ نے جبریل پہ پڑھا، جبریل نے حضور پہ پڑھا، اور کتاب کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اس کو منضبط کر کے کتاب کے دفتین میں بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تو کتاب بھی اسی کا نام ہے، قرآن بھی اسی کا نام ہے، نور بھی اسی کا نام ہے۔ انزلنا الیک نورا مبینا واتبع النور الذی انزل معہ۔ کہتے ہیں جی کہ باپ کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی ہے۔ دیکھو نا بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر باپ ناجائز ظلم کر رہا ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر والد کی اطاعت نہ کرے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر ورنہ بہتر یہی ہے کہ جو باپ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے شادی کی تھی، آپ کو بیوی سے بڑی محبت تھی، لیکن حضرت عمر ناراض ہوئے، فرمایا طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی، پھر بیٹھے رہتے مسجد میں ستون کے ساتھ روتے رہتے تھے، تو صحابہ نے آ کے کہا کہ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے غم میں روتا ہے، آپ نے کیوں سختی کی ہے؟ فرمایا اس سے کہو رجوع کر لے، پھر اسے جا کے رجوع کر دیا۔ تو بہرحال اگر عورت ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہیں، باپ ظلم کرنا چاہتا ہے کہ تیری بہن کو چونکہ انہوں نے طلاق دی ہے لہذا تم طلاق دو، یہ گناہ ہے، اس پہ عمل نہ کرے۔ امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہونے کی جگہ جانتے ہیں، باقی اسی طرف آگے کوئی نہ ہو، اگر 3 طرف آگے ہو تو کوئی حق نہیں۔ میں نے چند سال پہلے حج کیا، طواف دیار کے بعد نفلی طواف کیے، والد صاحب کی وفات کی وجہ سے اچانک بغیر طواف وداع کے چلا گیا، تو انشاءاللہ آخری طواف جو اس کے بعد ہوگا وہ وداع بن جائے گا۔ میں بینک میں نوکری کرتا ہوں، کوشش کرتے رہو، دوسری جگہ جب نوکری مل جائے تو چھوڑ دینا، جب تک نہ ملے روزی کو پاؤں لات نہ مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پڑھنے کا طریقہ، کس پہ سلام پڑھنے کا؟ وہ تو وہی سلام ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو نہیں بتایا تھا کہ جماعت بنا کے کھڑے ہو جاؤ، یا نبی سلام علیکم، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔
اچھا آپ جب میلاد کرتے ہیں، حضور تو چلے گئے انڈیا یا پاکستان، یہاں جو روضے پہ سلام پڑھ رہے ہیں وہ تو مر گئے بیچارے، وہ کس پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں؟ کچھ تو خدا سے ڈرا کر.